امام بنا دے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ کر رہے ہیں، یعنی اتنے منصب ہونے کے باوجود ابراہیم کی بھی یہ دعا ہے کہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دے۔ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم سن لو یہ امامت کا منصب کوئی عام منصب نہیں ہے، بسم اللہ۔ یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے جو ہر کسی کو مل جائے، یہ وہ منصب ہے جو صرف اور صرف مظلوموں کو ملتا ہے۔ جو بھی ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا، بسم اللہ بسم اللہ۔ جو بھی ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ آج کی گفتگو دوسرے مراحل میں طے ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں، اب جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ابراہیم ظالم امام نہیں بنیں گے، اب ہم اللہ سے پوچھیں گے، اللہ کی کتاب سے پوچھیں گے، اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے کہ جس کے لیے چوتھے امام نے فرمایا لا یفترقان الی یوم القیامہ، یہ وہ قرآن ہے جو امام سے جدا نہیں، امام قرآن سے جدا نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یعنی یہ قرآن اور امام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اب ہم اس قرآن کے بارے میں اور اس امام کے بارے میں کس سے پوچھیں گے؟ اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو امام کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اگر امام کو سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا پڑے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اب یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ بھئی وہ کون ہے جو امام بن سکتا ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم سن لو یہ وہ منصب ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہ ظالم لوگ کون ہیں جو امام نہیں بن سکتے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ ظالم کون ہیں؟ وہ ظلم کرنے والے کون ہیں جنہیں یہ منصب نہیں دیا جا رہا؟ یہ منصب ان کو ملے گا جنہوں نے کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ اب ہم قرآن سے ہی تو سوال کر رہے ہیں کہ جس کے لیے امام نے فرمایا الامام یہدی الی القرآن، امام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے، والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن وہ ہے جو امام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ یہ ظالم لوگ کون ہیں کہ جنہیں اللہ یہ امامت کا منصب نہیں دے رہا؟ بسم اللہ۔ یہ امامت کا منصب جنہیں نہیں مل رہا قرآن سے پوچھیں گے۔ اب قرآن سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ ظالم کون ہے، اللہ نے سورہ لقمان میں آواز دی اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بسم اللہ۔ کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اب ظالم وہ بنے گا کہ جس نے شرک کیا ہو، اور اللہ نے فرما دیا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم سن لو یہ منصب امامت کسی مشرک کو نہیں مل سکتا۔ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ یہ وہ منصب ہے جو کسی مشرک کو نہیں مل سکتا۔ اب مشرک کون ہے کہ جس نے بت پرستی کی ہو، جس نے ساری زندگی غیر خدا کی عبادت کی ہو، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ابراہیم نے یہ دعا کی اے پروردگار میری اولاد میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو غیر خدا کی عبادت کرے۔ بسم اللہ۔ یہ ابراہیم کی دعا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پروردگارا میری اولاد میں سے بت پرست نہ بنا، اور صرف وہ بنا کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہو۔ اب بھائی تاریخ میں ہم تلاش کریں گے کہ ابراہیم کی اولاد میں ایسی کون سی اولاد ہے کہ جو عقیدہ توحید رکھتی ہو، بسم اللہ بسم اللہ۔ جو عقیدہ توحید رکھتی ہو۔ اب آپ کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہ وہ جو ابراہیم کی نسل ہے یہ کون ہے؟ تو بھائی حضرت ابراہیم کی نسل چلی ان کے بیٹے اسماعیل سے، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا پہنچا حضرت عبد مناف تک، جناب عبد المطلب تک، اور پھر یہ نیچے سلسلہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب جو ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور پھر امیر المومنین نے جب کسی کو خط لکھا
اور جب اس نے کہا کہ خلافت ہمارے لیے ہے تو میرے مولا نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خلافت تمہارا حق ہے، پہلے یہ بتاؤ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے۔ سبحان محمد والے محمد۔ اللهم صل على منصب امامت ہے، اب اس سے کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے۔ امام نے کہا کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ اب وہ تھے بنو امیہ کے، اب تعارف کیسے کراتے؟ اس وقت میرے مولا علی نے کہا تھا کہ میں علی ابراہیم کا بھی وارث ہوں، میں علی اسماعیل کا بھی وارث ہوں، میں علی عبد مناف کا بھی وارث ہوں، میں علی عبد المطلب کا وارث ہوں، میں جناب ابو طالب کا وارث ہوں، میں جناب عبداللہ کا وارث ہوں۔ اب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ پروردگار میری اولاد میں سے کسی کو بت پرست نہ بنانا۔ اب بھائی تاریخ نے لکھا کہ خانہ کعبہ کے متولی رہے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ اب جب مکہ کی سرزمین پر اسلام کا نام و نشان نہ تھا، اس وقت بھی ابراہیم کی اولاد اس خدا کی عبادت کرتی نظر آئی کہ قرآن نے وہ سورہ نازل کیا کہ جب ابرہہ کا لشکر آیا، بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ، جب ابرہہ کا لشکر آیا اور جب اس نے آ کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا اور اس سے پہلے اس نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، تو اس نے سوچا کہ یہ جو مکے کا سردار ہے جناب عبد المطلب یہ آئے گا اور خانہ کعبہ کے لیے ہم سے بات کرے گا اور کہے گا کہ خانہ کعبہ پہ حملہ نہ کرو۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ابو طالب کافر تھے، آج ان کے لیے پیغام ہے کہ آئیے کہ جب تم ابو طالب کی بات کرتے ہو کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، بھائی جب مکے کی سرزمین پر جب اسلام نہ تھا، اسی ابو طالب کا باپ عقیدہ توحید رکھتا تھا۔ بسم اللہ، عقیدہ توحید رکھتا تھا جناب ابو طالب کا باپ۔ ایک مل کے نعرہ لگائے تاکہ یہ آواز دور تک جائے کہ یہاں پہ امام حسین کی مجلس ہو۔ نعرہ سلامت رہے۔ اب اس وقت جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بھائی ابھی تک رسول اللہ نے نہ اعلان کیا نہ اس دنیا میں آئے۔ اب یہ واقعہ ہو رہا ہے نبی کی ولادت سے پہلے کہ جب یہ انہوں نے سوچا کہ جب یہ مکے کا سردار جناب عبد المطلب آئے گا اور کہے گا کہ اللہ کے گھر پہ حملہ نہ کرو اور اپنے ہاتھیوں کو واپس لے جاؤ، لیکن لوگوں نے دیکھا اور تمام عالم اسلام نے دیکھا کہ جب جناب عبد المطلب آئے تو انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا اس بادشاہ سے کہ خانہ کعبہ پہ حملہ نہ کرو، جیسے ہی آئے انہوں نے کہا کہ جو میرے اونٹ آپ نے پکڑے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ وہ بادشاہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے، میں نے سوچا تھا کہ تم اس خانہ کعبہ کے متولی ہو، تم یہ کہو گے کہ اللہ کے گھر پہ حملہ نہ کرو، لیکن یہ کیا ہوا تم اپنے اونٹوں کے لیے آئے۔ تو پتا چلا کہ جناب عبد المطلب نے عقیدہ توحید رکھتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک وہ خدا ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں،
یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کا رب خدا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اب دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جناب ابو طالب کے لیے کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑا، اب جناب ابو طالب کے والد گرامی کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، یعنی عقیدہ توحید جناب عبد المطلب کے پاس تھا۔ بھائی کیسے نہیں ہوتا؟ ابراہیم نے جو دعا مانگی، بسم اللہ بسم اللہ، ابراہیم نے دعا مانگی اور پھر اللہ نے اس دعا کو مستجاب کیا۔ کیسے نہیں کرتا اللہ؟ اللہ نے اسی ابراہیم کے لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی، اسی قرآن میں میرے ابراہیم نبی کا ذکر کرو جو سچا نبی ہے۔ بسم اللہ۔ اب جس ابراہیم کو اللہ نے سچا کہا، اب اس کی بات تو سچی ہے نا، اور پھر اللہ نے ابراہیم سے وعدہ کیا، کیونکہ ابراہیم وہ نبی ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اتنا بڑا مقابلہ کیا نمرود کے ساتھ اور جا کر ان کے بت توڑے۔ بسم اللہ بسم اور اللہ۔ یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، یعنی آپ ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں ہیں کہ جس میں تمام لوگ بت پرستی کرنے والے ہو، اور اس شہر میں رہتے ہیں کہ جس میں تمام لوگ بت پرست ہیں، لیکن جناب ابراہیم کا عقیدہ دیکھے، جناب ابراہیم کا ایمان دیکھے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے ایک جملہ اسی کو لکھا تھا، اب میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، جب اس نے کہا نا کہ میں خلافت میرا حق ہے، میں خلیفہ ہوں، تو میرے مولا نے کہا کہ ابراہیم کا وارث میں ہوں۔ ابراہیم نے بھی بت توڑے تھے اور میں نے رسالت کے شانوں پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ میں بت میں نے علی نے توڑے تھے یا تم نے توڑے تھے؟ مولا نے کہا کہ ہاں ابراہیم کا وارث میں ہوں۔ ابراہیم نے بھی بت توڑے تھے اور علی نے بھی بت توڑے تھے۔ تم تو وہ ہو جو ساری زندگی بتوں کی عبادت کرتے رہے، اور تم خلافت اور منصب کی بات کرتے ہو، تم امام بننا چاہتے ہو۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اب انشاءاللہ اگلی تقریروں میں میں یہ بیان کروں گا کہ امام نے ساری زندگی یہ دعویٰ کیا نا، آپ سنتے رہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان کے تفقدونی انی طرق السماوات والارض، پوچھو پوچھو علی سے، علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں۔ جو علی ساری زندگی یہ دعویٰ کرتا رہا، لیکن جب اس نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں، تو میرے مولا نے کہا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا علم ہو۔ بسم اللہ۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا علم ہو، جس کے پاس رسول کا علم ہو۔ پھر میرے مولا نے کہا کہ اگر تم خود کو خلیفہ کہتے ہو، میدان میں تو آتے نہیں، میدان میں تو لڑتے نہیں، علی کا مقابلہ میدان میں تو نہیں کر سکتے، جہاد کے میدان میں تو نہیں کر سکتے۔ اب تم ایسا کرو کہ اگر تم خود کو اپنی خلافت کے لیے، اپنی امامت کے لیے اگر خود کو اہل سمجھتے ہو تو میرے ساتھ علمی مناظرہ کرو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، علی کے سوالوں کا جواب دے دو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کے سوالوں کا جواب دے دو، اور پھر اسی وقت پھر امیر المومنین نے جو سوال کیے انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں وہ میں بیان کروں گا کہ میرے مولا نے ان سے کیا سوال کیے اور پھر وہ کیسے جواب دے سکتا تھا۔ اب وہ امام بن سکتا ہے جو ظالم نہ ہو، امام وہ ہوگا جو مظلوم ہوگا، ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا۔ اور ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بت پرستی کرتا ہو وہ کبھی امام نہیں بن سکتا۔ بسم اللہ۔ جو ظالم یعنی بت پرست ہے وہ کبھی امام نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیں پوری کائنات میں جتنے مکاتب فکر ہیں، جب کسی اور کا نام لکھتے ہیں تو ایک جملہ لکھتے ہیں نا، رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، جو رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ کبھی رضی اللہ نہیں لکھتے، بلکہ لکھتے ہیں امیر المومنین کا نام لکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی وہ ہے کہ جن کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ علامہ حجر بن مکی نے سوائق محرقہ میں یہ روایت لکھی کہ ہم نے تمام صحابہ کا نام جب بھی لیا تو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہم علی کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے رضی اللہ اسے لکھا جاتا ہے کہ جس نے پہلے گناہ کیے ہو، جس نے پہلے معصیت کی ہو، جس نے پہلے اللہ کو ناراض کیا ہو، لیکن علی کی وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی ولادت بھی پاک ہے، بسم اللہ، جس کی ولادت بھی پاک ہے، جس کا آنا خانہ کعبہ میں ہے، جو رسول کے ہاتھوں پر آیا، جسے رسول نے پالا ہو، جس کو رسول نے کھلایا ہو، جس کو رسول نے بڑا کیا ہو، اس کے بارے میں ہم کیوں ایسے کہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ علی کی زندگی ایسی ہے کہ علی کبھی اپنی زندگی میں نہ کبھی کسی بت کے سامنے جھکے، نہ کسی کبھی بت سے مانگا۔ اب وہ تھے کہ جو رضی اللہ کہلانے کے لائق بنے، جو ساری زندگی بت پرستی کرتے رہے، لیکن علی میں اور ان میں یہی تو فرق ہے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے علی سے اتنا بڑا کام لیا کہ علی نے وہ تمام بت توڑ دیے۔ علی نے وہ تمام بت توڑ دیے، اور ان میں فرق کیا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب علی رضی اللہ نہیں بلکہ علی امیر المومنین کرم اللہ وجہ ہے، یعنی اللہ کا چہرہ ان کا چہرہ ہے، کیونکہ علی کا چہرہ، علی کا سر کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ بھائی جھکتا بھی کیسے؟ امیر المومنین کو پالنے والے کی ذات ہے، اور رسول خدا، اور پھر رسول خدا کو پالنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اب جو دنیا کہتی ہے نا کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لے آئے، اب میں ان سے کہتا ہوں ابو طالب تمہاری طرح کے مسلمان نہیں تھے۔ بسم اللہ، جناب ابو طالب تمہاری طرح کے مسلمان نہ تھے۔ ابو طالب وہ تھے جو رسالت کو بھی مانتے تھے، جو توحید کو بھی مانتے تھے۔ ایک بچپن کا واقعہ ہے کہ جب رسول خدا بچپن میں کم سن تھے، جناب فاطمہ بنت اسد جو جناب ابو طالب کی زوجہ ہے، امیر المومنین کی مادر گرامی ہے، کہتی روایت کرتی ہے کہ جب رسول اللہ 10 سال کے تھے تو میں کیا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا، میں بچوں سے کہتی تھی کہ بچوں آ جاؤ، اس کھجور کے درخت سے کھجوریں جمع کر کے مجھے دے دو، میرا بھتیجا محمد آئے گا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، ہر روز وہ بچے مجھے جمع کر کے دیتے تھے، میں اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے محمد کو دیتی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ بچوں نے کھجوریں جمع کی، لے کر چلے گئے، اور اس دن جب میں آئی تو کھجوریں نہیں تھی۔ پھر ایک اس دن کیا ہوا کہ جب میرے بیٹے محمد آئے اور انہوں نے کھجوریں مانگی تو میں نے کہا بیٹا کھجوریں تو تھی لیکن بچے لے کر چلے گئے، آج میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ اس وقت میرے بیٹے محمد نے، میرے بھتیجے محمد نے کہا اے چچی اماں، اے میری ماں آ جاؤ، آج میں آپ کو کوئی دکھانا چاہتا ہوں۔ اب بی بی روایت کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام 10 سال کی عمر میں مجھے لے کر اسی درخت کے کھجور کے نیچے لے کر آتی ہے اور کہتے ہیں، کھجور سے حکم دیتے ہیں اے کھجور، مجھے کھجور درخت سے کہتے ہیں کہ جلدی مجھے کھجور کھلاؤ۔ بس جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ روایت کی کہ بس یہ جملہ جب میرے بھتیجے محمد کے منہ سے نکلا، بس اسی کھجور نے تعظیم شروع کر دی۔ اب وہ کھجور کا درخت اتنا جھکا کہ اتنا نیچے آیا کہ میرے بھتیجے نے اپنے ہاتھوں سے وہ کھجوریں توڑی اور مجھے دے دی، اور میں دیکھ کر یہ حیران ہو گئی کہ یہ کم سن بچہ کہاں، یہ بڑا کھجور کا درخت کہاں، یہ کیوں جھکنے لگا۔ اور میں نے کھجوریں لی اور میں اپنے اس حجرے میں واپس آ گئی، اور جب شام کو میرے شوہر نامدار جناب ابو طالب آئے تو میں نے یہ پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا
کہ میرے بیٹے محمد نے, آپ کے بھتیجے نے آج ایسا معجزہ دکھایا ہے کہ اس نے کھجور کو حکم دیا اور وہ کھجور نیچے آئی اور اس نے خود کھجوریں دے دی. اب جناب ابو طالب مسکرائے اور کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے, یہ وہ نبی ہے کہ جس پہ رسالت ختم, یہ وہ رسول ہے کہ جس پہ رسالت ختم, یہ وہ نبی ہے کہ جس پہ نبوت ختم. اور پھر جناب رسول خدا کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں اسے نبی مانتا ہوں, میں اللہ کی بھی گواہی دیتا ہوں, اس رسول کی بھی گواہی دیتا ہوں. اب میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ ابو طالب کا ایمان یہ نہیں کہ نبی 40 سال کے ہو جائے پھر کلمہ پڑھنا شروع کرے, بلکہ بچپن میں جناب ابو طالب نے کلمہ توحید بھی پڑھا, کلمہ رسالت بھی پڑھا. میں نے پہلے ایک جملہ کہا کہ ابو طالب کا ایمان تمہاری طرح نہیں ہے, تم تو توحید کو مانتے ہو یا رسالت کو مانتے ہو, لیکن ابو طالب نے ایک جملہ کہا اے فاطمہ ذرا انتظار کرو, اللہ تمہیں ایک بیٹا دے دے گا جو بالکل اس کی طرح ہوگا, وہ بھی اسی طرح معجزے دکھائے گا, اس کا نام علی ہوگا. تو دنیا والوں سنو, جناب ابو طالب کا ایمان تمہاری طرح نہیں تھا, بلکہ ایمان یہ ہے ابو طالب کا کہ توحید کو بھی مانتا ہے, رسالت کو بھی مانتا ہے, علی کی ولایت کو بھی مانتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب ابو طالب کا ایمان تمہاری طرح نامکمل نہیں ہے کہ تم توحید اور رسالت پہ رک جاؤ. جناب ابو طالب کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سے کہ اللہ تمہیں 30 سال کے بعد ایسا بیٹا, رسول خدا کی ولادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے, 30 سال, جب 10 سال اگر عمر لگائیں گے تو 20 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے دے گا جو بالکل اسی طرح ہوگا, وہ ایسے معجزات دکھائے گا, اس کا نام علی ہوگا. تو جناب ابو طالب کا ایمان مکمل ہے کہ اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں, بچپن میں رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں. ابھی بیٹا علی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن ولایت پر یقین رکھتے ہیں. بسم اللہ بسم یہ بات اللہ. ابو طالب یہ اللہ نے اسی لیے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم سن لو, یہ وہ منصب ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچے گا. امام وہ بنے گا جو مظلوم ہو, ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا, ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا. ہم اسی لیے تو دنیا والوں سے کہتے ہیں نا کہ ذرا قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو. اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو اہل البیت کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ لیکن تم نے قرآن ان غیروں سے لیا ہے کہ جنہیں ساری زندگی میں سورہ بقرہ تک نہیں آئی, جنہیں ساری زندگی سورہ بقرہ حفظ نہ ہوئی ہو, جنہیں سورہ بقرہ کا پتہ نہ ہو, تم جا کے ان سے دین لیتے ہو. دین تو ان سے لینا چاہیے کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے, جن کے فعل کو اللہ نے قرآن بنا دیا, اہل البیت کے فعل کو اللہ نے قرآن بنا دیا. یہ وہ اہل البیت ہیں, یہ وہ امام ہیں کہ اگر کوئی کام کرتے ہیں اللہ ان کے فعل کو قرآن بنا دیتا ہے. اب اگر امام کے بارے میں پوچھنا ہے تو آ کر قرآن سے پوچھیں. یہی تو قرآن ہے جو کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. قرآن وہ ہے جو کریم ہے, جو عظمت والا ہے, اور پھر یہ وہ قرآن ہے جو چھپی ہوئی کتاب ہے. اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. یہ وہ قرآن ہے کہ جسے سوائے پاک لوگوں کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اب جو پاک ہوگا وہ قرآن کو مس کرے گا. بھائی قرآن کو مس کرو, قرآن کو پاک سمجھو, اور قرآن پاک ہے, تم بھی پاک بن کر اسے مس کرو, پھر تمہیں امام سمجھ میں آئے گا. اب جہاں اللہ نے قرآن کو پاک کہا وہاں پہ اللہ نے اسی قرآن میں اپنے اماموں کی طہارت کا تذکرہ کیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک طرف قرآن جو کریم ہے
اور وہ کتاب لا یمسہ الا المطہرون، قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے بغیر طہارت کے مس نہیں کیا جا سکتا۔ اب بھائی ہم یہی تو کہتے ہیں قرآن کو سمجھو، خدا را قرآن کو پڑھو، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اور جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے کیا لکھا کہ بھائی یہ جو قرآن ہے جب رسول کے قلب میں نازل ہو رہا تھا اس سے پہلے، میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، صحیح بخاری کی ابتدائی حصے میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ پہ پہلی وحی نازل ہو رہی تھی اس سے قبل اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا۔ اب جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے بغیر طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اب توجہ کیجئے گا کہ کتاب اتنی پاک ہے کہ جسے بغیر طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اب جس کے قلب پر، جس کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے لیے یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو تو پاک مانتے ہیں لیکن وارث قرآن کو بسم اللہ۔ اب انہوں نے صحیح بخاری میں لکھا، ابتدائی حصے کی بات کر رہا ہوں، کیا لکھا؟ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن نازل فرمانا چاہا تو اس سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ آب زمزم لے کر جاؤ اور میرے رسول کا دل پاک کرو۔ اب پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور سب سے پہلے رسول کا سینہ چاک کیا اور سینے کو چاک کرنے کے بعد اسی وقت جبرائیل نے کیا کیا؟ رسول کے دل کو نکالا، آب زمزم سے دھونا شروع کیا۔ جب دل پاک ہو گیا پھر دل کو واپس رکھا اور سینے کو بند کر دیا اور پھر کہا اقرا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس قرآن کے لیے اللہ فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے بغیر طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اب کتاب خدا کو تم نے اتنی بڑی فضیلت دے دی اور جس نبی کے دل پر وہ کتاب نازل ہوئی اسے تم نے اتنا نیچے گرا دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بسم اللہ۔ بھائی قرآن پاک ہے، اب جس نبی پر نازل ہو وہ بھی تو پاک ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا، کہا کہ آب زمزم سے پاک ہوا۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں بھائی یہ آب زمزم کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا کہ جب جناب ہاجرہ اسی مکہ اور منی میں جب حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی تھی اور جناب اسماعیل نے جب ایڑیاں رگڑی اللہ نے معجزہ دکھایا اور اسماعیل کے پاؤں کے ذریعے سے وہ پانی نکلا جس کا نام آب زمزم ہے۔ کیا تم اسماعیل کو رسول سے افضل جانتے ہو؟ جبکہ رسول وہ ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ ابراہیم کا بھی سردار ہے، وہ اسماعیل کا بھی سردار ہے، وہ آدم کا بھی سردار ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا اے نبی اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ اب کائنات بنی اس محمد کے صدقے میں، اور یہ ملا کہتا ہے کہ یہ محمد ہے کہ جس کا دل آب زمزم سے پاک ہوا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ معیار نبوت کو گرا دیا۔ اب دیکھیں اسلام میں نبوت کے معیار کو گرایا گیا لیکن مذہب عیسائیت میں معیار نبوت کو بڑھا دیا گیا۔ بسم اللہ۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی عیسائی ہیں کسی عیسائی میں یہ مجال نہیں کہ کوئی عیسائی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے جیسے۔ آپ جا کے تحقیق کیجئے گا، کسی عیسائی میں یہ جرات نہیں ہے
کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اپنے جیسا کہے، بلکہ ان کے ہاں 3 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو ہمارے نبی سے افضل مانتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ ان کے نظریے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن کسی عیسائی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عیسیٰ کے برابر ہیں، یا ہم عیسیٰ جیسے ہیں، یا عیسیٰ ہمارے جیسا ہے۔ تو بس فرق اتنا ہے، وہ عیسائی جو معیار نبوت کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا عیسائی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ عیسیٰ ہمارے جیسے، لیکن مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ معیار نبوت کو اتنا گرا دیا کہ ہر ایک بندو کے لیے انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو اس نبی کے بعد وہ نبی ہوتا۔ انہوں نے معیار نبوت کو بلند کیا۔ انہوں نے اتنا مسلمانوں نے گرا دیا کہ کسی کے لیے بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ ان سے یہی تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اگر تم اسے نبوت کا اہل اتنا ہی سمجھتے تھے تو پھر اسے پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ توجہ ہے نا؟ اگر بنانا تھا تو پہلا خلیفہ بنا دیتے، آپ نے تو پھر اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ یعنی پھر یہ حدیث آپ نے جعلی بنائی ہے، سچی حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی معیار نبوت کو عیسائی بڑھا رہے ہیں، لیکن اسلام کے ماننے والے، آخری نبی کے ماننے والے، انہوں نے معیار نبوت کو گرا دیا۔ ہر ایرا غیرہ یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیونکہ انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی قرآن کو سمجھ لیتے، قرآن کو پڑھ لیتے تو یقیناً وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امام وہ ہوگا جو مظلوم ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ اور پھر ابراہیم نے جو قربانی دی، اس قربانی کو مکمل میرے مولا حسین نے، میرے مولا حسین نے عالم ارواح میں جب تمام نبیوں کو، دیکھیں یہ واقعہ کربلا کوئی ایسے جلدی میں رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے، حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ تو عالم ارواح میں طے شدہ واقعہ ہے، عہد شدہ واقعہ ہے کہ جسے اللہ نے تمام نبیوں سے عہد کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبوت کو، نبیوں کو ایک ایسا تاج پہنانا چاہا کہ جس کا نام شفاعت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی آگے بڑھے کہ جب انہوں نے دیکھا ایک کتاب رکھی تھی، جب اسے پڑھنا چاہا، جب ایک صفحہ پڑھا تو جناب آدم پیچھے ہٹ گئے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد بڑے بڑے نبی آگے بڑھے، حضرت نوح آگے بڑھے، حضرت ابراہیم آگے بڑھے، حضرت اسماعیل آگے بڑھے، حضرت یعقوب اور یوسف، یعنی ہم 1,24,000 نبیوں میں سے ایک نبی ہمارے کم، تمام نبی آگے بڑھے، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک آگے بڑھے۔ لیکن جب نے اس کتاب کا مطالعہ کیا سب پیچھے ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے ایک نبی کا نام لیا، کہا کہ ایک نبی یہ کام کر سکتا ہے، وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس میں عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہے، کہا کہ ایوب آگے بڑھ سکتا ہے۔ ازادارو کہتے ہیں، روایتوں کے جملے ہیں کہ جب حضرت ایوب آگے بڑھے اور جب انہوں نے اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھا، حضرت ایوب جیسا صابر نبی کہ جسے قرآن نے صابر کہا ہے، اتنا بڑا صابر نبی کہ جس کے سامنے ساری اولاد ختم ہو گئی، کہ جس کے سامنے اپنی ساری حکومت ختم ہو گئی، ساری ملکیت ختم ہو گئی، اللہ کی اس رضا پر راضی رہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا، جب یہ کربلا ہونے سے پہلے کا واقعہ، جب کربلا بھی وجود میں نہیں آئی، عالم ارواح میں اللہ ان سے عہد لے رہا تھا، ایوب جیسا
साबिर नबी भी पीछे हट गया, कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता। अब एक मर्तबा देखा कि इमाम हुसैन की रूह आगे बढ़ी, आगे बढ़कर कहती है कि ये ताज मेरे नाना को पहनाया जाए। आज़ाद रसूल खुदा आगे बढ़े, कहा बेटा हुसैन यकीनन मैं ये ताज पहन सकता हूँ और मैं हक़ शफाअत कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरे पास वो असबाब मौजूद नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता। फ़कत हुसैन ये काम तुम कर सकते हो। इमाम हुसैन ने कहा नाना कैसे? कहा कि मेरे पास अब्बास जैसे मौजूद नहीं है। कहा हुसैन मेरे पास अली अकबर जैसे जवान नहीं है। कहा हुसैन मेरे पास कासिम जैसे जवान नहीं है। और फिर रसूल खुदा ने रोकर कहा कि इसमें सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि तुम्हें अपनी बहनों की चादरें देनी पड़ेंगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुसैन तुम कर लोगे। अब इमाम हुसैन ने वो ताज पहना, वो हक़ शफाअत का ताज इमाम ने पहना। और फिर आपने देखा कि जब सारे लोग एक हज करने जा रहे थे, ये वो हुसैन जो आदम से लेके आखिरी नबी तक तमाम नबियों की शरीयतों के लिए, इसी दीन इस्लाम के लिए हुसैन ने 8 ज़िलहज्जा को मक्का छोड़ दिया। लोग हज कर रहे थे, हुसैन सफर कर रहे थे। और किसी ने इमाम से ये पूछा कि मौला आपने हज नहीं किया। तारीख में इमाम हुसैन के 25 हज मिलते हैं। इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए थे, लेकिन हुसैन ने आखिरी ये हज अपनी जिंदगी का आखिरी हज नहीं किया। और फिर जब जा रहे थे किसी ने कहा मौला आप हज करें, तो मेरे मौला ने कहा पहले मुझे मदीना छुड़वाया गया, आज मुझसे मक्का छुड़वाया गया। वो ऐसे जालिम हैं जो एहराम में तलवारें लेकर आ गए, चाहते हैं कि नवासे रसूल को कत्ल कर दे, ज़हरा के लाल को शहीद कर दे। लेकिन हुसैन जानता है कि ये मक्का की सरजमीन जो पाक मुकद्दस वादी है, हुसैन नहीं चाहता कि इस जमीन पर कोई खून बहे। हुसैन ने हज को छोड़ दिया और करबला की तरफ बढ़ने लगे। हुसैन बढ़ने लगे। आज़ादारों बस आज का दिन जो गुजरा है ना, ये 2 मुहर्रम का दिन था कि जब इमाम हुसैन चलते चलते एक मर्तबा इसी सरजमीन पर इमाम हुसैन का जुल्जना रुक गया। इमाम ने चाहा आगे बढ़े, लेकिन जुल्जना आगे नहीं बढ़ा। आज़ादारों मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि आप ज्यादा गिरिया करें, बस आप ऐसा गिरिया करें कि जैसे कोई माँ अपने जवान बेटे पर रोती है, क्योंकि ये वो महीना है, ये वो 10 दिन है कि जिसमें रसूल खुदा रो रहे हैं, जिसमें अमीर अल-मोमिनीन रो रहे हैं। आज़ादार बस इमाम हुसैन का घोड़ा रुका और रोने में बुखल ना कीजिएगा, ये दिन पुरसे के दिन है। सैयदा के लाल का पुरसा दे इमाम ज़माना को, अपने जद इमाम हुसैन का पुरसा दे। आज़ादारों जैसे ही घोड़ा रुका, इमाम ने आगे बढ़ाना चाहा, जुल्जना आगे नहीं बढ़ा। आज़ादारों तारीख में सिर्फ 2 मकामात ऐसे हैं कि जुल्जना आगे नहीं बढ़ा। एक ये मकाम है कि जब हुसैन सरजमीन करबला पहुंचे, और दूसरा मकाम वो था जब असरे आशूर हुसैन तनहा बच गए, जब घोड़े पे सवार हुए और कहा जुल्जना आगे बढ़ो, जुल्जना आगे ना बढ़ा। जब नीचे इशारा किया, हुसैन ने देखा एक कमसिन बच्ची जिसका नाम सकीना था, वो रो रो के कहती थी, ए बाबा के जुल्जना मेरे बाबा को ना ले जा। अब जुल्जना आज भी आगे नहीं बढ़ा, असरे आशूर भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो मसाइल बाद में बयान होंगे। आज़ादारों एक मर्तबा इस लश्कर का जो सिपह सालार था, उसका नाम अब्बास था। अब्बास नीचे उतरे, आए और कहा मेरे मौला, हो सकता है जुल्जना थक गया हो, कोई दूसरी सवार
इमाम जुलजना से उतरे, दूसरे घोड़े पे सवार हुए। तारीख ने लिखा 7 घोड़ों पे इमाम ने सवारी करना चाहिए, वो 7 घोड़े आगे नहीं बढ़े। इमाम ने कहा वाकई कोई मसलहत है, अब्बास जाओ करीब में कोई गांव है, कोई कुछ लोग रहते हैं, उन्हें बुलाओ, मैं उनसे कुछ पूछूंगा। आज़ादारो इमाम ने जब ये हुक्म दिया अब्बास गए, क्योंकि उस इलाके में एक कबीला रहता था जिसका नाम बनी असद था। जब बनी असद के लोग आए, इमाम ने पूछा कि इस जमीन का नाम तो बताओ। उन्होंने कहा कि इसका नाम गाजरिया है। इमाम ने नाम सुना, कहा इसका कोई और दूसरा नाम। फिर किसी ने कहा इसका नाम नैनवा है। फिर इमाम ने कहा कि इसका कोई और नाम, किसी ने कहा इसका नाम शब्द फरात है। इमाम ने कहा इसका कोई और नाम। वो कहते मौला इसका कोई और नाम नहीं है। जब एक दूसरे को देखने लगे, मेरे मौला हुसैन ने कहा कि जाओ किसी बुजुर्ग को ले आओ, किसी बूढ़े को ले आओ, मैं उससे पूछूंगा। आज़ादारों बनी असद के लोग गए, बनी असद के लोग गए, एक बुजुर्ग को ले आए जो चल भी नहीं सकता था, अपने हाथों पर लेकर आए। इमाम ने उससे पूछा बताओ इस जमीन का नाम क्या है। वो बूढ़ा कहता है हमने अपने बाबा अजदाद से सुना था इसका एक नाम करबला है, ये जमीन करबला है। अब ये सुनना था। इमाम ने कहा अब्बास अपने सवारियों को बिठा दो, जल्दी करो, खैमे नस्ब करो। वो पूरा तड़प के कहने लगा ए फर्जंदे रसूल इस जमीन से निकल जाओ, ये जमीन वो है, इस जमीन पर ना अंबिया रह सके ना वली रह सके, आप कहीं और चले जाए। और फिर कहा कि इस जमीन पर जो भी आया उसका खून बहा, आप चले जाइए। इमाम ने रोकर कहा ए बुजुर्ग तुम बस यही जानते हो, हुसैन से पूछो, हुसैन करबला को हुसैन करबला को जानता है। आज़ादारों का खैमा नस्ब हुआ, सबसे पहला खैमा सैयदा ज़ैनब का नस्ब हुआ। सैयदा ज़ैनब अपने खैमे में गई, एक मर्तबा कहा अम्मा जल्दी आओ। सैयदा ज़ैनब ने फिज़ा को बुलाया। जब जनाब फिज़ा आई, सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़ा जल्दी करो, मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। अब इमाम हुसैन आए, सैयदा ज़ैनब ने गले लगाया और कहा भैया हुसैन कि जब से आपने ये खैमा लगाया मैं कुछ देर बैठी, मुझे इसी जगह रोने की आवाज आ रही है, किसी मजदूर के रोने की आवाज है। इमाम हुसैन तड़प गए, कहा बहन ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना? कहा भैया नहीं। कहा बहन ज़ैनब ये माँ ज़हरा की आवाज है। अम्मा ज़हरा जन्नतुल बकी को छोड़कर हमारे साथ आई है। अब ज़ैनब ने सवाल किया भैया हुसैन अम्मा क्यों रो रही है? हुसैन ने कहा ए बहन ज़ैनब ये वो जमीन है कि जहां मैं शहीद किया जाऊंगा, ये वो जमीन है कि जहां आपकी चादर छीनी जाएगी। कहा बहन ज़ैनब ये वो जमीन है कि जहां आपकी चादर छीनी जाएगी। अल्लाह इमाम ने कहा बात तफसील बोल होगी, लेकिन अभी बनी असद वालों से बात कर दी है। अल्लाह इमाम वापस आए, कहा कि मैं आपसे ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। बनी असद ने कहा मौला हम आपको ये ज़मीन ऐसे ही दे देते हैं, चाहे जितने दिन रहे। मेरे मौला ने कहा कि मैं कुछ दिन का मुसाफिर नहीं, अब हुसैन सारी जिंदगी इसी जमीन पर रहेगा। अब वो सौदा हुआ 60,000 दिनार में दिरहम में हुआ। और जब ये सौदा हुआ ना आज़ादारो, एक मर्तबा सौदा हो चुका, ज़मीन लिखी जा चुकी। इमाम ने कहा अब ये ज़मीन मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, मेरी 2 वसीयतें सुन लो। एक वसीयत ये है कि अगर मेरा कोई ज़ाहिर आ जाए उसे मेरी कब्र की रहनुमाई करना कि ये हुसैन की कब्र है। दूसरी वसीयत ये है कि मेरा ज़ाहिर जब इतनी दूर से आएगा वो भूखा भी
بس یہ 2 محرم امام حسین نے خیمے نصب کیے، امام نے خیمے لگا دیے، امام نے اپنے خیمے نصب کر دیے، اور جناب سیدہ زینب روتی رہی۔ اور یہ وہ امام حسین جو کربلا کے میدان میں اب وہ دن آئیں گے کہ جب امام اپنے اس مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔